ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے بابا کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ابھی کل ہی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میری گڑیا ڈاکٹر بنے گی۔ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے ہسپتال کے ٹھنڈے سنسان کوریڈور میں چیختے ہوئے کہا۔ میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، لیکن سفید کوٹ میں ملبوس اس بے حس نظر آنے والے شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے میری ماں کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھماتے ہوئے سرد مہری سے کہا، دیکھیے، ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ دماغ کا کینسر آخری سٹیج پر ہے، یہ پورے دماغ میں جڑوں کی طرح پھیل چکا ہے۔ اگر 2 ہفتوں کے اندر آپریشن نہ ہوا تو… اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کا ادھورا جملہ ہم پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ 2 ہفتے، صرف 14 دن، اور رقم اتنی کہ ہم شاید اپنی پوری زندگی میں بھی اکٹھی نہ کر پاتے۔ میری ماں وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے، وہ جیسے سکتے میں چلی گئی تھی۔ میں نے جھک کر ماں کو سنبھالنا چاہا، مگر میرے اپنے پیروں میں جان نہیں تھی۔ دنیا میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی، ہسپتال کی دواؤں بھری تیز بو میرے نتنوں سے ٹکرا کر میرا دم گھونٹ رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ابھی کچھ دن پہلے تو سب ٹھیک تھا، ہم غریب ضرور تھے لیکن خوش تھے، اپنے کرائے کے چھوٹے سے مکان میں مطمئن تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی کی تو بات ہے، میں کتابیں کھولے بیٹھی تھی اور ماں پریشانی کے عالم میں سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھی۔ ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، ایمن بیٹا، اس مہینے کا کرایہ کیسے دیں گے؟ کام بھی بالکل مندہ ہے اور تمہارے ابا کی تسبیحوں سے بھی اتنی بچت نہیں ہو رہی۔ میں نے کتاب سے نظر اٹھا کر ماں کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے گہرے ہو گئے تھے۔ میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ابا کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں تسبیحوں کا ایک گچھا تھا۔ انہوں نے ماں کی بات سن لی تھی، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے ماں کو ڈانٹا، ایمن کی ماں، تم کیوں ہر وقت اسے ان فکروں میں ڈالتی ہو؟ اس کی پڑھائی کا وقت ہے، میں ہوں نا، کر لوں گا سب انتظام۔ پھر انہوں نے میری طرف شفقت سے دیکھا، بیٹا تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تمہیں گھر کے معاملات کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چپ چاپ سی اٹھ کر پڑھنے چلی گئی، لیکن میرا دھیان کتابوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے صرف تسبیح اور مسواک بیچنے پر گزارا نہیں ہونا۔ ماں کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر کتابوں میں سر دے دیا، لیکن دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں، میں ایمن سب سے بڑی، اور باقی تینوں مجھ سے بہت چھوٹی تھی۔ ابھی ان کے کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ پہلے ہم اپنے دادا دادی کے ساتھ ایک بڑے سے گھر میں رہتے تھے، لیکن میرے تایا اور تائی کے رویے کی وجہ سے اختلافات اتنے بڑھے کہ ابا ہمیں لے کر ایک الگ کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے دادا دادی بھی اپنے بڑے بیٹے کے آگے بے بس تھے۔ ابا ہاتھ سے تسبیحاں بنا کر بھیجتے تھے، اس میں تھوڑا بہت ہی صحیح گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ باقی میری ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی، جس سے مکان کا کرایہ ادا ہوتا تھا۔ کچھ دن سے کام مندہ پڑنے کی وجہ سے ہم لوگ اس ماہ کے کرائے کی فکر میں تھے، لیکن میرے باپ کو اپنی اولاد کو ابھی سے ایسی فکریں دینا گوارا نہ تھا، اسی لیے وہ ہمیں ان معاملات سے دور ہی رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میری بیٹیاں میرا فخر ہیں، میں انہیں پڑھا لکھا کر کسی قابل بناؤں گا۔ خاص طور پر مجھ سے انہیں بہت امیدیں تھیں، وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ زندگی کی ڈور اسی طرح رواں دواں تھی۔ ابا نے اس ماہ کا کرایہ ادا کرنے کے لیے اپنے ایک دوست سے ادھار لے لیا۔ میری ماں کو کچھ سکون ہوا کہ قرضے کی مہلت تک وہ پیسے بنا ہی لیں گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ اس دفعہ جو امتحان اس کے لیے ایک طوفان لے کر آنے والا تھا، وہ ہماری زندگیوں کو تہس نہس کر دے گا۔ ہماری زندگیوں کی ڈور تب ڈھیلی پڑی جب ایک دن ابا کام پر گئے اور پھر واپس نہیں آئے۔ شام ڈھلنے لگی تو ماں کو فکر ہوئی، وہ ہمیشہ مغرب سے پہلے گھر آ جاتے تھے۔ ماں نے ان کے دوست کو فون کیا، مگر اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہمارے دلوں کی دھڑکن تیز۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے بےتابی سے دروازہ کھولا۔ سامنے محلے کے ایک رشتہ دار کھڑے تھے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ انہوں نے جو خبر سنائی اس نے ہمارے پیروں تلے زمین نکال دی۔ ایمن، تمہارے ابا کو دکان پر بے ہوش پایا گیا ہے، انہیں ہسپتال لے گئے ہیں۔ ہم جیسے تیسے ماں بیٹی ہسپتال پہنچے۔ ابا ایمرجنسی وارڈ میں تھے، بے ہوش، ان کے سر پر پٹیاں بندھی تھیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں شدید چکر آیا اور وہ گر گئے، سر پر چوٹ لگی ہے، کچھ ٹیسٹ کیے ہیں، رپورٹ صبح آئے گی۔
وہ رات ہم نے ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر جاگ کر گزاری۔ ماں جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی اور میں ابا کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ صبح ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا اور پھر وہ الفاظ کہے گئے جنہوں نے ہمیں زندہ درگور کر دیا۔ میرا باپ دماغ کے کینسر میں مبتلا تھا۔ جب وہ کینسر کم تھا تب تو وہ عیاں نہ ہوا، اور اب جب وہ عیاں ہوا تو تب تک وہ پورے دماغ میں پھیل چکا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر جلد از جلد آپریشن نہ کروایا تو چند دن تک موت یقینی ہے۔ پھر انہوں نے آپریشن کی جو رقم بتائی وہ سن کر تو میری ماں کا رنگ فک ہو گیا۔ ہم اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتے؟ ہمارے پاس تو سر چھپانے کو اپنی چھت بھی نہیں تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں ماں کی بے آواز سسکیاں گونج رہی تھی۔ میں نے انہیں دلاسا دیا، اماں ہمت کریں، اللہ کوئی وسیلہ بنائے گا۔ مگر میری اپنی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اماں نے اسی وقت فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا آخری زیور، ان کی شادی کی بالیاں جو انہوں نے برے وقت کے لیے سنبھال کر رکھی تھیں، بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم سیدھا سنار کے پاس گئے۔ اس نے بالیاں اونے پونے داموں خرید لیں، لیکن مطلوبہ رقم آدھی بھی نہ ہوئی۔ اماں کی آنکھوں میں ایک پل کو جو امید چمکی تھی وہ اب مایوسی میں بدل گئی۔ وہ ہمت ہار کر بیٹھ گئیں۔ پھر اچانک انہیں کچھ یاد آیا۔ انہوں نے کہا، ایمن، میں تمہارے دادا دادی کے پاس جاؤں گی، وہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے انہیں روکنا چاہا۔ اماں، وہ لوگ ہماری مدد نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہے نا تایا ابو نے ہمیں کیسے گھر سے نکالا تھا؟ لیکن اماں نے میری ایک نہ سنی۔ وہ اپنی مدد کی امید لیے اپنے سسرال گئیں۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ دل پر جیسے کوئی بھاری پتھر رکھے ہوئے تھا۔ ہم جب وہاں پہنچے تو تایا اور تائی صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اماں نے روتے ہوئے انہیں ساری صورتحال بتائی۔ میرے دادا اور دادی بھی وہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو تڑپ اٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، میرے تایا جو امی کے جیٹھ لگتے تھے طنزیہ ہنسے اور بولے، بھابی کیا ڈرامہ رچا رہی ہو؟ صبح ہی تو بھائی کو دیکھا تھا میں نے، بھلا چنگا بالکل صحیح سلامت تھا، یہ سب پیسے بٹورنے کے بہانے ہیں۔ میری دادی نے بھی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی تھی کہ انہیں ہماری سچائی نظر ہی نہ آئی۔ وہ بھی تایا کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ اماں نے بہت صفائی دینا چاہی، کاغذات دکھائے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ تائی نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اماں نے مزید کوئی صفائی نہ دی اور وہاں سے آ گئیں۔ واپسی کا راستہ بہت طویل تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی خاموشی سے چل رہی تھیں۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، دل مردہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے 2 ہفتے کا وقت دیا تھا، صرف 2 ہفتے۔ ہم ہسپتال واپس آئے۔ ابا اب بھی بے ہوش تھے۔ ان کا پرسکون چہرہ دیکھ کر میرا دل کٹ سا جاتا تھا۔ وہ کتنی تکلیف میں تھے اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ بیٹا تو ہمارا کوئی تھا نہیں کہ اس مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنتا۔ میں ہی ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور اب ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں، میں ابا کی جگہ ریڑھی لگاؤں گی۔ اماں نے مجھے منع کیا، نہیں بیٹا، تمہاری پڑھائی کا حرج ہوگا۔ میں نے ضد کی، اماں، ابا کی زندگی سے بڑھ کر میری پڑھائی نہیں ہے، میں ابا کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ کر اپنے باپ کی جگہ ریڑھی لگانی شروع کر دی۔ یہ میرے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ سارا دن میں لال مسجد کے باہر تپتی دھوپ میں بیٹھی تسبیح اور مسواک بیچتی، اور رات کو میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ عموماً لڑکیوں کا رات کے وقت کام کرنا ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن میں مجبور تھی۔ اپنے باپ کی خاطر میں سب قربان کر دینا چاہتی تھی۔ مجھے بس اپنے باپ کو بچانا تھا۔ میں دن رات محنت کرتی تھی۔ میری چھوٹی بہنیں گھر پر اماں کے پاس سوتیں۔ میری اماں کا بھی یہی حال تھا، وہ سارا دن کپڑے سیتی رہتی تھی۔ ہم دونوں نہ صبح دیکھتی نہ شام، بس کام کرتے رہنا ہی مقصد بنا لیا تھا۔ ابا کو ہوش اب بھی نہیں تھا، وہ کومے میں جا چکے تھے۔ میں ٹائم نکال کر ہسپتال جاتی اور اپنے باپ کو ایسی حالت میں دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا تھا۔ میں اپنے باپ کو جلد از جلد تندرست دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر روز میں پیسے گنتی، لیکن مطلوبہ رقم ابھی بھی بہت دور تھی۔ وقت ریت کی طرح مٹھی سے پھسلتا جا رہا تھا۔ آج 2 ہفتے ختم ہونے میں ابھی 2 دن باقی تھے، لیکن میرا دل صبح سے بوجھل تھا، بے حد بوجھل۔ ایک انجانا خوف مجھے گھیرے ہوئے تھا۔ ہم مطلوبہ رقم نہیں بنا پائے تھے، ابھی بھی پیسے بہت کم تھے، لیکن میں مایوس بھی نہیں تھی۔ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ سارا دن میں پریشانی میں سوچتی رہی کہ رقم کا انتظام کیسے ہوگا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ میں لال مسجد کے باہر اپنی چھوٹی سی ریڑھی پر اداس بیٹھی تھی۔ آج بکری بھی بہت کم ہوئی تھی۔
مغرب کی اذان ہونے والی تھی، لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ میں پریشانی سے افسردہ سا منہ بنائے بیٹھی تھی۔ میرے دل کی امید ختم ہونے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی مردہ ہو چکا تھا۔ مجھے اب مزید کوئی بھی امید باقی نہ بچی تھی۔ میں نے اب تک بہت سی قربانیاں دے دی تھیں، لیکن مجھے وہ ساری رائیگاں جاتی نظر آ رہی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم خون کے آنسو بہا رہی تھی جب وہاں تیز آندھی نے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ مٹی اور گرد کا ایک طوفان اٹھا، میری ریڑھی کا سامان بکھرنے لگا۔ میں نے پریشانی سے جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ تبھی ایک راہگیر میرے پاس آ کر رکا۔ وہ کوئی امیر زادہ لگتا تھا۔ اس نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ خریدتا، میرا چھوٹا بھائی گھر سے بھاگتا ہوا آیا اور میرے پاس پہنچا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے جو کہا وہ سن کر میرے ہاتھ سے تسبیحاں گر گئیں اور میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آپ بھی جلدی چلو، ابا ابا۔ اس کی آواز گھٹ گئی۔ ابا نہیں رہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھلے۔ 2 دن، ابھی 2 دن باقی تھے، لیکن میرا باپ اس سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں اور میری ماں بہنیں اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ میں وہاں سے کیسے اٹھی، کیسے ہسپتال پہنچی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ ابا کا سفید کفن میں لپٹا وجود، اماں کی چیخیں، بہنوں کی سسکیاں، سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ ہم نیم پاگل ہو چکے تھے، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ 1 ہفتہ شدید صدمے میں گزرا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے۔ پھر کچھ ہوش آئی تو ماں اور بہنوں کا خیال آتے ہی میں نے خود کو سنبھالا۔ اب مجھے ہی ان کا سہارا بننا تھا۔ گھر کے کونوں سے ابا کی خوشبو آتی تھی، ان کی آواز کانوں میں گونجتی تھی۔ میری چھوٹی بہنیں بار بار پوچھتیں، آپ ہی ابا کب آئیں گے؟ اور میرے اور اماں کے پاس آنسوؤں کے سوا کوئی جواب نہ ہوتا۔ جو بھی تھوڑی بہت رقم ہم نے دن رات ایک کر کے جمع کی تھی، وہ ابا کے ہسپتال کے اخراجات اور پھر ان کی تدفین پر لگ چکی تھی۔ ہم بالکل خالی ہاتھ ہو چکے تھے۔ گھر میں کھانے کو ایک لقمہ نہیں تھا۔ اماں تو جیسے اپنی سدھ بدھ ہی کھو بیٹھی تھی۔ وہ بس ایک جگہ بت بنی بیٹھی ابا کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ اگر میں بھی ہمت ہار گئی تو میری ماں اور بہنوں کا کیا ہوگا؟ مجھے ابا کی جگہ لینی تھی۔ مجھے ان سب کا سہارا بننا تھا۔ میں اٹھ کر اماں کے پاس گئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اماں، بس کریں، اب ہمیں ہمت کرنی ہوگی۔ ابا تو چلے گئے، لیکن ہمیں زندہ رہنا ہے، بہنوں کو پالنا ہے۔ اماں نے خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ابا کی تسبیحوں اور مسواکوں والا چھوٹا سا باکس اٹھایا۔ اماں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ایمن، بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اماں وہیں جا رہی ہوں جہاں ابا جاتے تھے۔ میں ریڑھی لگاؤں گی، اب یہ گھر مجھے ہی چلانا ہے۔ اماں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی۔ بیٹا ابھی تمہارے باپ کا صدمہ تازہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن میرے سر پر اپنی بہنوں کی بھوک سوار تھی۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی اور گھر سے نکل پڑی۔ اسی لال مسجد کے باہر، اسی جگہ جہاں میں نے اپنی زندگی کی سب سے بری خبر سنی تھی، میں نے اپنی چھوٹی سی ریڑھی لگائی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر آتے جاتے چہرے میں مجھے وہ شاہی لباس والا امیر زادہ نظر آتا اور وہ لڑکا جو میرے لیے موت کا پیغام لایا تھا۔ میری آنکھوں سے بار بار آنسو ابل پڑتے۔ میں دوپٹے کے کونے سے انہیں صاف کرتی اور گاہکوں کا انتظار کرنے لگتی۔ دن کا پہلا پہر بہت سست گزرا۔ مجھے لگا آج بھی خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑے گا، لیکن پھر جیسے اللہ نے میری سن لی۔ ایک کے بعد ایک گاہک آنے لگے۔ لوگ مجھ سے تعزیت کرتے، کچھ پیسے تسبیح خریدے بغیر ہی میری ہتھیلی پر رکھ دیتے۔ میں منع کرتی لیکن وہ زبردستی تھما دیتے۔ شام تک میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے جتنے میں نے کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ اس دن میں گھر خالی ہاتھ نہیں گئی۔ میں سب گھر والوں کے لیے کھانا لے کر گئی۔ کئی دنوں بعد ہمارے گھر میں چولہا جلا تھا۔ میری چھوٹی بہنوں نے جب کھانا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اماں نے مجھے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بیٹا، تو اتنی جلدی اتنی بڑی ہو گئی۔ میں نے انہیں چپ کرایا۔ اماں فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں ابا کی طرح آپ سب کا خیال رکھوں گی۔ حالات اپنی لے پر چلنے لگے۔ میں روز صبح ریڑھی لگاتی اور شام کو گھر لوٹ آتی۔ میرے کاروبار میں دن بدن ترقی ہوتی گئی۔ زخم مندمل ہونے لگا تھا، یا شاید میں نے اپنے غم کو کام کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ میں نے کام کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دی تھی۔
میری ماں نے بہت دفعہ مجھے کہا کہ میں اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کروں، لیکن میں ہر بار نفی میں گردن ہلا دیتی۔ میرے لیے اب میری بہنوں کا مستقبل زیادہ اہم تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پڑھیں، وہ ڈاکٹر بنیں جو میں نہ بن سکی، وہ اپنے خواب پورے کریں۔ میں بس حیران ہوتی تھی کہ اتنے انجان لوگ روز میرے پاس آتے اور مجھ سے ساری تسبیحات خرید کر چلے جاتے، جیسے انہیں ان کی شدید ضرورت ہو۔ میری تسبیحاں ابا کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھیں، خوبصورت اور مضبوط، شاید اسی لیے لوگ انہیں پسند کرتے تھے۔ لیکن ان سب میں ایک آدمی ایسا تھا جو روز آتا اور روز خریدتا۔ وہ ہمیشہ آخر میں آتا تھا، جب میں اپنا سامان سمیٹنے والی ہوتی۔ وہ ایک خاموش طبع باوقار سا آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس آتا اور پوچھتا، آج کتنا سامان بچا ہے؟ میں اسے حساب بتاتی اور وہ بغیر کوئی سوال کیے، بغیر بھاؤتاؤ کیے سارے پیسے نکال کر مجھے دے دیتا اور بچا ہوا سارا سامان خرید لیتا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس سے پوچھوں، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ اماں کہتی تھیں وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، تم اس سے زیادہ سوال جواب مت کرنا۔ لیکن میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ان تسبیحوں کا کیا کرتا ہوگا؟ کیا وہ بھی انہیں آگے بیچتا ہے؟ لیکن اس کی شکل و صورت سے تو وہ کوئی تاجر نہیں لگتا تھا، وہ تو خود کسی امیر گھرانے کا فرد لگتا تھا۔ اس کا لباس ہمیشہ صاف ستھرا اور قیمتی ہوتا تھا۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس دن بھی وہ حسب معمول شام کے وقت آیا۔ اس دن بارش کی وجہ سے زیادہ گاہک نہیں آئے تھے اور میرے پاس کافی سامان بچا ہوا تھا۔ اس نے آ کر پوچھا، آج کتنا بچا ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے اسے سارا سامان دکھایا۔ اس نے معمول کے مطابق جیب سے پیسے نکالے اور میری طرف بڑھائے۔ میں نے پیسے پکڑ لیے، لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے پوچھ ہی لیا، صاحب آپ روز روز اتنی ساری تسبیحات اور مسواکیں خرید کر لے کر جاتے ہیں، آپ ان کا کیا کرتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری اور پھر وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد پیاری تھی، ایسی پرسکون کہ میرا سارا خوف جاتا رہا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، تمہیں جاننے کی بہت جلدی ہے۔ میں گھبرا گئی۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، آپ کی وجہ سے میری بہت مدد ہو جاتی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ میں نے پھر ہمت کی، لیکن آپ پھر بھی اتنی ساری تسبیحوں کا کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر بولا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ وقت آنے پر میں تمہیں ساری حقیقت ضرور بتاؤں گا۔ ابھی تم یہ پیسے رکھو اور جلدی سے گھر جاؤ، شام گہری ہو رہی ہے، تمہارا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور مسجد کی طرف جانے والے راستے پر بھیڑ میں گم ہو گیا۔ میں دیر تک اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا جواب مجھے مطمئن کرنے کی بجائے مزید الجھا گیا تھا۔ کیسی حقیقت؟ کون سا وقت؟ وہ کون تھا اور میری مدد کیوں کر رہا تھا؟ ہزاروں سوال میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد بھی اس کا معمول وہی رہا۔ وہ روز آتا، سارا سامان خریدتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ میں نے بھی اس سے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا۔ میں بس اس کے بتائے ہوئے وقت کا انتظار کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ یہ انتظار میری زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے جائے گا جہاں حقیقت خواب سے زیادہ عجیب اور خوفناک ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلنے لگے، مگر اس آدمی کا معمول نہ بدلا۔ وہ اب بھی روز شام کو آتا جب میں اپنا سامان سمیٹنے لگتی اور مجھ سے بچی ہوئی ساری تسبیحاں اور مسواکیں خرید لیتا۔ اس کی اس خاموش مدد سے ہمارے حالات بہت سنبھل گئے تھے۔ اماں نے بھی اب اس کے بارے میں سوال کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ بس اسے غیبی مدد سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ لیکن میرا تجسس، میری الجھن وہیں کی وہیں تھی۔ وہ کون تھا؟ وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ اور اس نے کس حقیقت کے وقت آنے کا ذکر کیا تھا؟ میں اس کی مقناطیسی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اب مجھے اجنبی نہیں بلکہ شناسا لگتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی گہرائی میں اب بھی ایک ایسا راز چھپا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنی بہنوں کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اماں بھی اب پہلے سے بہت بہتر تھیں، وہ بھی گھر پر سلائی کا کام دوبارہ شروع کر چکی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن شاید میری قسمت میں سکون لکھا ہی نہیں تھا۔ ایک دن مجھے گھر جاتے ہوئے زیادہ رات ہو گئی۔ جمعے کا دن تھا اور بکری معمول سے زیادہ ہوئی تھی۔ مجھے پیسے گننے اور سامان سمیٹنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں نے ریڑھی بند کی تب تک مغرب کی اذان ہو کر کب کی ختم ہو چکی تھی
اور عشاء کی اذان ہونے والی تھی۔ لال مسجد کے آس پاس کی رونق کم ہو چکی تھی اور گلیاں سنسان ہونے لگی تھیں۔ میرا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اماں نے ہمیشہ کہا تھا کہ مغرب کے بعد اکیلی لڑکی کا باہر رہنا ٹھیک نہیں، لیکن آج مجبوری تھی۔ میں نے جلدی جلدی قدم اٹھائے۔ میں گھر جانے کے لیے ہمیشہ ایک مختصر راستہ لیتی تھی جو ایک تنگ اور کم روشن گلی سے ہو کر گزرتا تھا۔ یہ گلی عموماً پرسکون ہوتی تھی، لیکن آج اس کی خاموشی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ہوا بھی آج معمول سے زیادہ تیز اور سرد تھی، جو گلی سے گزرتے ہوئے ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں نے دوپٹہ مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا اور تقریباً بھاگنے لگی۔ ابھی میں گلی کے آدھے راستے پر ہی پہنچی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ ایک سے زیادہ لوگ تھے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی، لیکن وہ قدم بھی تیز ہو گئے۔ پھر ایک بھدی سی ہنسی کی آواز آئی۔ ارے دیکھو تو کون ہے، چھوٹی سی دکاندار، آج بڑی دیر کر دی گھر جانے میں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، 3 آوارہ لڑکے جو اکثر اسی ناکے پر کھڑے رہتے تھے میرا راستہ روکے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، بھائی راستہ دو، مجھے گھر جانا ہے، میری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ان میں سے ایک جو ان کا سرغنہ لگتا تھا آگے بڑھا۔ اس کے منہ سے سستے سگریٹ اور پان کی تیز بو آ رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ہم سے بھی کچھ بات چیت کر لو۔ اکیلی جان ہو، اتنے پیسے کما کر کہاں لے جاتی ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے چیخ کر کہا، خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میری دھمکی کا ان پر الٹا اثر ہوا اور وہ تینوں قہقہا لگا کر ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا، او ہو، ڈر گئے ہم تو۔ کیا کر لو گی تم؟ بلا لو گی کسی کو؟ یہ جگہ بالکل سنسان تھی۔ وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا جو میری مدد کو آتا۔ میں بے بس ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک نے میرا پیسوں والا بیگ چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے مضبوطی سے بیگ کو پکڑ لیا۔ دوسرے نے میرا بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ درد کی ایک تیز لہر میرے بازو سے ہوتی ہوئی کندھے تک گئی۔ میں اپنی پوری طاقت سے چیخی، چھوڑو مجھے، خدا کے لیے جانے دو۔ مگر وہ درندے بن چکے تھے۔ وہ مجھے گھسیٹ کر گلی کے اندھیرے کونے کی طرف لے جانے لگے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے لگا آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر اپنے اللہ کو یاد کیا، یا اللہ مدد، میری مدد کر۔ تبھی گلی کے دہانے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ ایک ٹھنڈی اور شیشے کی طرح تیز آواز گونجی، اسے چھوڑ دو۔ ہم سب چونک گئے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ وہی آدمی تھا، میرا خاموش خریدار۔ وہ گلی کے شروع میں کھڑا تھا، لیکن آج وہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرسکون مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اور اس کی آنکھیں، یا اللہ، اس کی آنکھیں وہ اندھیرے میں ہلکے ہلکے چمک رہی تھیں، جیسے ان میں آگ جل رہی ہو۔ لڑکوں نے اسے دیکھا۔ جو لڑکا میرا بازو پکڑے ہوئے تھا وہ ہنسا۔ تو کون ہے رے؟ اس کا عاشق؟ بڑا آیا ہمیں روکنے والا۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور اس آدمی کی طرف بڑھا۔ اس آدمی نے کوئی حرکت نہیں کی، وہ بس وہیں کھڑا رہا۔ اس نے صرف اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا جیسے انہیں روکنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ ہوا میں ایک دم جیسے کڑکڑاہٹ ہوئی۔ ایک ناقابل یقین تیزی سے وہ لڑکا جو اس کی طرف بڑھا تھا چیخ مار کر پیچھے کی طرف اڑا اور ایک بھیانک دمک کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا اور وہیں بے سدھ ہو گیا۔ یہ منظر اتنا اچانک اور خوفناک تھا کہ باقی دونوں لڑکوں کی سٹی گم ہو گئی۔ ان کے چہرے دہشت سے سفید پڑ گئے۔ وہ آدمی اب آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، میں نے کہا تھا اسے چھوڑ دو۔ اس بار اس کی آواز انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت سی آوازیں ایک ساتھ مل کر بول رہی ہوں، ایک ایسی گونج جس سے میرے کان بند ہونے لگے۔ وہ دونوں لڑکے خوف سے چیخ اٹھے اور یہ بھی نہ دیکھا کہ ان کا ساتھی کہاں پڑا ہے۔ وہ اندھا دھند بھاگ کھڑے ہوئے۔ گلی میں ایک دم بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ صرف اس تیز ہوا کی سائیں سائیں اور میری تیز تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آدمی میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اب مان پڑ گئی تھی اور وہ واپس وہی پرسکون انسان لگ رہا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر دھیمے سے پوچھا، تم ٹھیک ہو ایمن؟ میں اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے میرا نام کیسے معلوم ہے؟ میں نے تو اسے کبھی اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ سب کیسے ہوا؟ آپ نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور وہ… اس نے میری بات کاٹی۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سی اداسی تھی۔
اس نے کہا وقت آ گیا ہے ایمن تمہیں سچ بتانے کا۔ میں نے کہا تھا نا میں تمہیں وقت آنے پر سب بتا دوں گا۔ میں نے الجھن سے پوچھا سچ کیسا؟ آپ کون ہیں؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو، میں انسان نہیں ہوں۔ ایک سرد خوف کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ تو پھر آپ کون ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں ایک جن ہوں۔ یہ لفظ نہیں تھا، ایک دھماکہ تھا جو میرے ذہن میں ہوا۔ میں نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ جن تو کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ اس نے تلخی سے مسکرایا۔ ایمن میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں اس دن لال مسجد میں مغرب کی نماز پڑھنے آیا تھا جس دن تمہارے والد کا انتقال ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا وہ دن، وہ طوفان، وہ امیر زادہ، وہ شاہی جن زادہ، وہ یہی تھا۔ اس نے بات جاری رکھی۔ تم اپنی ریڑھی پر پریشان بیٹھی تھی۔ تمہارے دل میں جو طوفان تھا میں اسے محسوس کر سکتا تھا۔ تمہاری تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں گئی، اور پھر جب تمہیں وہ خبر ملی، تمہاری وہ چیخ، اس دن سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، خاموشی سے، بغیر اپنی حقیقت بتائے۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا مگر کیوں؟ آپ ایک جن ہو کر میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا ہماری دنیا کے بھی اصول ہیں، ہم ہر کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتے، لیکن تمہاری ہمت اور تمہاری پاک دامنی نے مجھے مجبور کر دیا۔ تم اپنے باپ کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے جس طرح اس بے رحم دنیا سے اکیلی لڑ رہی ہو، وہ قابل تعریف ہے۔ میں بس خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چیز نکالی۔ وہ ایک قلم تھا، سیاہ لکڑی کا بنا ہوا، جس پر چاندی کا باریک کام تھا۔ وہ بہت پرانا لگ رہا تھا۔ اس نے وہ قلم میری طرف بڑھایا۔ یہ رکھو، جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو یا تم کسی ایسے ہی خطرے میں ہو، اس قلم کے اوپر لگے نگینے کو دبانا۔ میں جہاں بھی ہوں گا تمہاری مدد کو آ جاؤں گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ قلم لے لیا۔ وہ اب میرے سامنے وہ رحم دل خاموش خریدار نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، ایک طاقتور، پراسرار اور خوفناک مخلوق۔ میری زندگی جو پہلے ہی مشکل تھی، آج سے ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ میں اس کے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی۔ میرے الفاظ میرے حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ جن، یہ لفظ میرے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا۔ میں نے بے یقینی، خوف اور الجھن کے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی ویسا ہی پرسکون نظر آ رہا تھا جیسے اس نے دنیا کی سب سے عام بات کہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوفناک چمک اب نہیں تھی، لیکن ان کی گہرائی اب مجھے 1000 گنا زیادہ پراسرار لگ رہی تھی۔ میں نے ہمت مجتمع کر کے لرزتی آواز میں پوچھا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ سب مذاق تو نہیں ہے؟ وہ لڑکے، وہ کیسے؟ اس نے میری بات کاٹی۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ سچ ہمیشہ عجیب ہی ہوتا ہے ایمن۔ میں نے جو کہا وہی حقیقت ہے۔ اب یہاں کھڑی مت رہو، بہت دیر ہو گئی ہے، گھر جاؤ، تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ مجھے لگا جیسے میرے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ گھر جاؤ؟ کیسے جاؤں؟ میری تو دنیا ہی الٹ گئی تھی۔ میں نے ان لڑکوں کی طرف دیکھا جو ابھی تک بے سود پڑے تھے۔ کیا یہ مر گئے ہیں؟ میرے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ صرف بے ہوش ہیں۔ جب ہوش آئے گا تو انہیں کچھ یاد نہیں رہے گا، سوائے اس خوف کے کہ کسی اکیلی لڑکی کو تنگ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس نے مجھے مڑنے کا اشارہ کیا۔ جاؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے مڑی اور تیز قدم اٹھانے لگی۔ مجھے اپنے پیچھے اس کے قدموں کی آہٹ نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے اس کی موجودگی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، جیسے وہ میری حفاظت کے لیے ہی میرے پیچھے چل رہا ہو، لیکن نظر نہ آ رہا ہو۔ وہ قلم میں نے مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ وہ اس وقت مجھے دنیا کی سب سے بھاری، سب سے قیمتی شے لگ رہا تھا۔ میں اس رات گھر کیسے پہنچی مجھے نہیں معلوم۔ میں بھاگتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور دروازہ زور سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی میری سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ایمن بیٹا، خیریت ہے؟ تو کانپ کیوں رہی ہے؟ تیرا رنگ کیوں زرد پڑا ہوا ہے؟ میں وہیں دروازے کے پاس فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں میرے پاس آئیں۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑا۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ کسی نے کچھ کہا؟ ان لڑکوں نے؟ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں اماں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن جو آج ہوا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اماں کی پریشانی بڑھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے صاف صاف بتا۔ میں نے سسکتے ہوئے انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ان آوارہ لڑکوں کا مجھے گھیرنا، میرا بے بس ہو جانا، اور پھر اس آدمی کا آنا۔
اس کا وہ پراسرار طریقہ اور آخر میں اس کا وہ خوفناک انکشاف، جن۔ یہ لفظ سن کر اماں کے ہاتھ جو میرے کندھے پر تھے کانپنے لگے۔ انہوں نے جلدی سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، یا اللہ رحم، یہ تو کیا کہہ رہی ہے ایمن؟ وہ آدمی، وہ جن ہے۔ ہماری اتنے عرصے سے ایک جن مدد کر رہا تھا۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا اماں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے۔ اس نے ان لڑکوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اماں کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ بیٹا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جنات سے مدد لینا، ان سے تعلق رکھنا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ آگ کا کھیل ہے۔ یہ مخلوق انسان کی دوست نہیں ہوتی۔ میں نے مٹھی کھولی اور وہ سیاہ قلم اماں کو دکھایا۔ اس نے مجھے یہ دیا ہے اماں۔ اس نے کہا جب بھی میں خطرے میں ہوں اسے دبا دوں، وہ آ جائے گا۔ اماں نے اس قلم کو دیکھ کر ایسے پیچھے ہٹیں جیسے وہ کوئی سانپ ہو۔ اسے پھینک دے ایمن، ابھی اسی وقت اسے گھر سے باہر پھینک دے۔ یہ نحوست ہے، یہ ہماری بربادی کا سامان ہے۔ ان کی آواز میں شدید خوف تھا۔ میں نے قلم کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں اماں، میں اسے نہیں پھینک سکتی۔ اس نے میری عزت بچائی ہے۔ اگر وہ آج وہاں نہ آتا تو… میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ میں یہ نہیں جانتی کہ وہ اچھا ہے یا برا، لیکن اس نے آج تک ہمارا بھلا ہی کیا ہے۔ وہ اتنے عرصے سے ہماری مدد کر رہا تھا۔ اگر وہ برا ہوتا تو کب کا ہمیں نقصان پہنچا چکا ہوتا۔ اماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ وہ روتی رہیں کہ جنات کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ پہلے مدد کرتے ہیں اور پھر بدلے میں سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس رات نہ میں سوئی اور نہ اماں۔ میں بستر پر لیٹی اس قلم کو دیکھتی رہی۔ اس پر بنے چاندی کے نقش و نگار اندھیرے میں ہلکی سی چمک دے رہے تھے۔ میری زندگی میں ایک نیا طوفان آ چکا تھا، ایک ایسا طوفان جس کا مقابلہ کرنے کا ہنر میں نہیں جانتی تھی۔ اگلے دن میں ریڑھی پر گئی، لیکن میرا دل ڈوبا ہوا تھا۔ میری نظریں بار بار مسجد کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، لیکن وہ نہیں آیا۔ شام ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ کئی دن گزر گئے، اس نے آنا چھوڑ دیا۔ اب شام کو میری بچی ہوئی تسبیحاں خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہماری آمدنی ایک دم سے بہت کم ہو گئی تھی۔ گھر میں پھر سے فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اماں نے کہا، دیکھا ایمن، میں نہ کہتی تھی وہ چلا گیا۔ اس نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا کر چھوڑ دیا۔ لیکن مجھے لگتا تھا وہ گیا نہیں ہے، وہ شاید مجھے وقت دے رہا تھا اس سچائی کو قبول کرنے کا۔ میں بھی اب اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کا سامنا کرنے سے ڈرتی تھی، لیکن حالات ایک بار پھر ہمارے خلاف جا رہے تھے۔ میری بہنوں کے اسکول کی فیس سر پر آ گئی تھی، اور سب سے بڑی مصیبت تب کھڑی ہوئی جب ایک صبح ہمارا مالک مکان آدم کا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ دیکھو بی بی، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ تم لوگ اگلے مہینے سے یا تو کرایہ دگنا دو، ورنہ اسی ہفتے مکان خالی کر دو۔ اماں اس کے پاؤں پڑ گئیں۔ بھائی صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، اتنی جلدی کہاں جائیں گے؟ کرایہ بھی تو وقت پر دیتے ہیں، کچھ تو رحم کرو۔ لیکن وہ ایک نہ سنا۔ اس نے سختی سے کہا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اب کیا ہوگا ایمن؟ ہم کہاں جائیں گے؟ سڑک پر آ جائیں گے اپنی بچیوں کو لے کر۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اتنی محنت، اتنی قربانیاں، سب رائیگاں جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار اس قلم کی طرف بڑھے جسے میں نے اپنے صندوق میں چھپا کر رکھا تھا۔ اماں نے مجھے دیکھ لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ نہیں ایمن، یہ مت کرنا، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم سڑک پر سو جائیں گے، لیکن اس مخلوق سے مدد نہیں مانگیں گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ اماں، کب تک ہم یہ ذلت برداشت کریں گے؟ میری بہنوں کی پڑھائی، یہ چھت، کیا میں سب کچھ برباد ہونے دوں؟ نہیں، اگر اس نے مدد کی پیشکش کی ہے تو میں یہ مدد لوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس رات جب سب سو گئے، میں نے صندوق سے وہ قلم نکالا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور قلم کے اوپر لگے سیاہ نگینے کو دبا دیا۔ ایک لمحے کو سب ساکت ہو گیا۔ کمرے میں ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا، باوجود اس کے کہ کھڑکی کے دروازے بند تھے، اور فضا میں سندل کی ہلکی سی خوشبو پھیل گئی۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر وہی گہری پرسکون آواز میرے کانوں میں آئی، تم نے مجھے بلایا ایمن؟ میری آواز خوف سے بمشکل نکلی۔ جی، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے اسے مالک مکان والی ساری بات بتا دی۔ میں بے بس ہوں، ہم سڑک پر آ جائیں گے، میری بہنوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ کچھ دیر مکمل خاموشی رہی۔
مجھے لگا جیسے وہ چلا گیا ہے، لیکن پھر اس کی آواز آئی، فکر مت کرو، صبح اپنی ماں کو لے کر مالک مکان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ بس اس کے بعد وہ خوشبو اور وہ احساس ختم ہو گیا۔ پھر سے کمرہ ویسا ہی ہو گیا جیسا تھا۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ صبح میں نے اماں کو اٹھایا، اماں چلیں، مالک مکان کے پاس چلتے ہیں۔ اماں ڈر رہی تھی، لیکن میرے اصرار پر وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو وہ باہر ہی مل گیا، لیکن آج اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ گھبرا گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، بہن جی مجھے معاف کر دیں، میں کل غصے میں تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن اب انتظام ہو گیا ہے، آپ لوگ آرام سے رہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا، وہ پچھلے مہینے تم نے 50 روپے زیادہ دے دیے تھے کرائے میں، یہ لو واپس۔ اس نے جیب سے پیسے نکال کر اماں کو تھما دیے۔ اماں اور میں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ وہ مالک مکان جو کل ہمیں دھکے دے کر نکال رہا تھا، آج ہم سے معافیا مانگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ہمیں رخصت کیا، جیسے وہ ہم سے جان چھڑانا چاہتا ہو۔ واپسی پر اماں نے مجھ سے پوچھا، ایمن یہ سب اس نے کیا ہے؟ میں نے صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرے دل میں شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ایک گہرا خوف بھی بیٹھ گیا تھا۔ میں نے آج اس جن ذات کی طاقت کا صرف ایک چھوٹا سا مظاہرہ دیکھا تھا، اور یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے ساتھ میرا یہ تعلق میری زندگی کو کس حد تک بدلنے والا ہے۔ راستے بھر نہ میں کچھ بولی نہ اماں، لیکن ہم دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی نام، ایک ہی وجود کا خوفناک سایہ لہرا رہا تھا۔ وہ مالک مکان جو کل ہمیں دھکے دے کر نکالنے پر تلا تھا، آج اس طرح بھیگی بلی بنا ہم سے معافیا مانگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی بھیانک خواب دیکھ لیا ہو۔ یہ سب اس کی طاقت کا مظہر تھا۔ وہ جن ذات جو میری زندگی میں ایک خاموش مددگار بن کر آیا تھا، آج اس نے اپنا اصل روپ دکھا دیا تھا۔ وہ صرف رحم دل نہیں تھا، وہ بے پناہ طاقت کا مالک بھی تھا۔ ایسی طاقت جو انسانوں کے دلوں میں خوف پیدا کر سکتی تھی، ان کے ارادوں کو بدل سکتی تھی۔ گھر پہنچ کر اماں وہیں دہلیز میں بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، ایمن یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے میری بچی، یہ آگ کا کھیل ہے۔ جنات سے مدد لینا، ان کے احسان تلے دبنا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وہ آج مدد کر رہا ہے، کل کو کیا قیمت مانگ لے ہم نہیں جانتے۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھاما، ان کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اماں ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا، کیا ہم سڑک پر آ جاتے؟ کیا میں اپنی بہنوں کو بھیک مانگتے دیکھتی؟ اس نے آج تک ہم سے کچھ نہیں مانگا، اس نے صرف ہماری مدد کی ہے، ہماری عزت بچائی ہے۔ اماں نے نفی میں سر ہلایا، بیٹا یہ مخلوق انسانوں کی طرح نہیں سوچتی، ان کے کچھ نہ مانگنے کا مطلب بھی بہت گہرا ہوتا ہے، بس اللہ سے دعا کر کے وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے وہ سیاہ قلم اٹھا کر واپس اپنے صندوق میں رکھ دیا، لیکن اب میں جانتی تھی کہ یہ صرف ایک قلم نہیں ہے، یہ میری طاقت بھی تھا اور میری سب سے بڑی کمزوری بھی۔ اس واقعے کے بعد کئی ہفتے گزر گئے۔ زندگی پھر سے معمول پر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اب بھی روز ریڑھی لگاتی تھی، لیکن اب میرے دل میں وہ پہلے والی مایوسی نہیں تھی۔ ایک عجیب سا اطمینان تھا، مگر اس اطمینان کے نیچے ایک باریک سا خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ اب شام کو میری بچی ہوئی تسبیحاں خریدنے نہیں آتا تھا۔ شاید اس نے اپنی حقیقت عیاں کرنے کے بعد خود کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ہماری آمدنی پھر سے کم ہو گئی تھی، لیکن مالک مکان کا خوف دل سے نکل گیا تھا۔ اب ہمیں کم از کم چھت چھن جانے کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن میری پریشانیاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ میری بہنوں کے نئی تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا تھا۔ ان کی فیس، نئی کتابیں اور یونیفارم، یہ ایک بہت بڑا خرچہ تھا جو میری ریڑھی کی آمدنی سے پورا ہونا ناممکن تھا۔ اماں کو پھر سے فکر لاحق ہو گئی۔ وہ راتوں کو جاگ کر سلائی مشین چلاتی، ان کی آنکھیں سوج کر سرخ رہنے لگی تھیں۔ ایک رات انہوں نے مجھ سے کہا، ایمن لگتا ہے چھوٹی کی پڑھائی اس سال چھڑوانی پڑے گی، میں اتنے اخراجات نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے کہا، نہیں اماں ایسا نہیں ہوگا، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس رات میں نے پھر سے وہ صندوق کھولا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ نہیں ایمن مت کرو، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں اپنی بہنوں کا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ میں نے قلم اٹھایا اور اس کے نگینے کو دبا دیا۔ وہی مانوس ٹھنڈک، وہی سندل کی مہک، کمرہ جیسے کسی اور ہی دنیا کا حصہ بن گیا ہو۔ اس کی آواز میرے پیچھے سے آئی، اس بار اس کی آواز میں ہلکی سی شناسائی تھی۔ حکم کرو ایمن۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔
میں نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے میری بہنوں کی پڑھائی کے لیے پیسے چاہیے، ان کی فیس اور کتابوں کے لیے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر آواز آئی، تمہارا باپ انہیں پڑھانا چاہتا تھا، اس کا خواب پورا ہونا چاہیے۔ صبح جب تم اٹھو گی تمہاری مشکل حل ہو چکی ہوگی۔ اور پھر وہ خوشبو اور وہ احساس ختم ہو گیا۔ میں ساری رات سو نہ سکی۔ صبح جب میں اٹھی تو میری چھوٹی بہن کے اسکول بیگ کے پاس ایک لفافہ پڑا تھا۔ میں نے گھبرا کر اسے کھولا۔ اس میں اتنے ہی پیسے تھے جتنے ہمیں فیس اور کتابوں کے لیے درکار تھے، نہ 1 روپیہ کم نہ 1 روپیہ زیادہ۔ اماں نے دیکھا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی بدلنے لگی۔ جب بھی ہمیں کوئی سخت ضرورت پیش آتی، جب بھی ہم کسی دیوار سے جا ٹکراتے، میں مجبوراً اسی قلم کا سہارا لیتی۔ میری بہنیں شہر کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھنے لگیں۔ ان کی ہر تعلیمی ضرورت پوری ہو جاتی۔ وہ ذہین تھیں اور محنت کر رہی تھیں۔ میں نے ریڑھی لگانا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ میری پہچان تھی، میری محنت تھی۔ لیکن اب مجھے معلوم تھا کہ میرے پیچھے ایک ایسی طاقت کھڑی ہے جو مجھے گرنے نہیں دے گی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ وہ دن رات سلائی کر کے تھک جاتی تھیں۔ ان کی نظر بھی کمزور ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک دن ان سے کہا، اماں، آپ کب تک ایسے اکیلے کام کرتی رہیں گی؟ آپ یہ ہنر اور بچیوں کو کیوں نہیں سکھاتی؟ اپنا ایک چھوٹا سا سینٹر کیوں نہیں کھول لیتی؟ اماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ بیٹا، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ سینٹر کھولنے کے لیے دکان چاہیے، اس کا کرایہ، اس کی پگڑی، ہم کہاں سے لائیں گے یہ سب؟ ان کی آواز میں وہی پرانی بے بسی تھی۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میری ماں نے ساری زندگی ہمارے لیے قربانیاں دی تھیں۔ اب میرا فرض تھا کہ میں ان کے لیے کچھ کروں۔ اس رات میں نے پھر اسی جنزات کو پکارا۔ اس بار میرے لہجے میں خوف کم اور اعتماد زیادہ تھا۔ مجھے اپنی اماں کے لیے ایک سلائی سینٹر کھولنا ہے۔ انہیں بازار میں ایک چھوٹی سی دکان چاہیے۔ اس کی آواز آئی، تمہاری ماں ایک نیک اور صابر عورت ہے۔ اس کا بھی حق ہے کہ وہ سکون سے زندگی گزارے۔ کل صبح بازار میں چودھری حشمت کی جو دکان خالی پڑی ہے، اس کے پاس چلی جانا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، لیکن وہ تو بہت سخت آدمی ہے، وہ بھاری پگڑی مانگے گا، وہ ہم غریبوں کو دکان کیوں دے گا؟ آواز میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ تمہیں خود بلائے گا۔ صبح میں اماں کو لے کر بازار گئی۔ ابھی ہم اس دکان کے پاس پہنچے ہی تھے کہ چودھری حشمت خود دکان سے باہر نکل آیا۔ اس نے ہمیں ایسے دیکھا جیسے وہ ہمارا ہی انتظار کر رہا ہو۔ اس نے آتے ہی اماں کو سلام کیا۔ بہن جی، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے رات خواب میں بزرگوں کی طرف سے ہدایت ہوئی ہے۔ یہ دکان میں نے کسی نیک کام کے لیے دینی ہے، اور آپ سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے جو بیوہ ہو کر اپنی بچیوں کو پال رہی ہے۔ آپ یہ دکان لے لیں، مجھے کوئی پگڑی نہیں چاہیے، بس جو مناسب سمجھیں کرایہ دے دیا کریں۔ اماں اور میں تو جیسے سن ہو گئے۔ یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہی مالک مکان والا منظر دہرایا جا رہا تھا۔ یوں اماں کا سلائی سینٹر کھل گیا۔ محلے کی بچیاں ان سے کام سیکھنے آنے لگیں۔ اماں کا دل بھی بہل گیا اور ہماری آمدنی میں بھی عزت دار اضافہ ہو گیا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ میری بہنیں اسکول سے کالج پہنچ گئیں۔ ان کی ہر ضرورت پوری ہوتی رہی۔ انہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ان کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے یا ان کے پیچھے کون سی غیبی طاقت کام کر رہی ہے۔ وہ بس یہی سمجھتی تھیں کہ ان کی بڑی بہن ایمن اور ان کی ماں دن رات محنت کر کے انہیں پڑھا رہی ہیں۔ میں نے ان پر کبھی یہ راز نہیں کھلنے دیا۔ یہ بوجھ صرف میں اور میری ماں ہی اٹھا رہے تھے۔ اب ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ ہم نے وہ کرائے کا مکان چھوڑ کر ایک چھوٹے سے اپنے گھر میں منتقل ہونے کا سوچنا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات میں اپنی بہنوں کی کالج کی کتابیں دیکھ رہی تھی۔ ان میں میڈیکل کی کتابیں بھی تھیں۔ میری چھوٹی بہن ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ مجھے اپنا خواب یاد آ گیا، ابا کا خواب۔ وہ تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سب کی خاطر اپنی پڑھائی، اپنے خواب سب قربان کر دیا تھا۔ اماں میرے پاس آئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، اب تو اللہ کا شکر ہے سب سنبھل گیا ہے۔ تیری بہنیں بھی قابل ہو گئی ہیں۔ اب تو اپنی پڑھائی کیوں نہیں شروع کرتی؟ تو بھی تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اماں، اب میری عمر نکل گئی ہے، اب کیا پڑھوں گی میں؟ اماں نے اصرار کیا۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی بیٹا، تو کوشش تو کر۔ یہ بات میرے دل میں بھی اتر گئی۔ کیا میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی؟ اس رات میں نے پھر اس قلم کو ہاتھ میں لیا، لیکن اس بار میں اسے پکارنے میں جھجک رہی تھی۔ کیا مجھے اپنے ذاتی خواب کے لیے اسے تنگ کرنا چاہیے؟ کیا یہ خود غرضی ہوگی؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے اپنے ارد گرد وہی ٹھنڈی ہوا اور وہی سندل کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے اسے بلایا بھی نہیں تھا، مگر وہ آ گیا تھا۔ اس کی آواز آئی،
تم نے اپنی ذات کو سب سے آخر میں رکھا ایمن۔ اپنے باپ کا خواب پورا کرو، اپنی پڑھائی شروع کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں حیران رہ گئی، وہ میرے دل کی بات بھی جان سکتا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، لیکن میں اب کیسے؟ میرا تو داخلہ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، تم کل ہی کالج جا کر اپنے فارم جمع کرواؤ، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ یوں اس جنزات کی مدد سے میں نے، ایمن نے، برسوں بعد اپنی چھوڑی ہوئی تعلیم کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ جوڑ لیا جہاں وہ ابا کی موت پر ٹوٹا تھا۔ میری زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی، لیکن اس غیبی مدد کی قیمت کیا تھی یہ میں ابھی تک نہیں جانتی تھی۔